یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، اے زکو، خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات خیرات دو، من طیبات، پاکیزہ مال میں سے، جیاد، جو بہترین عمدہ مال آپ کے پاس ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ما کسبتم من المال، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا، ومن طیبات، جو پاکیزہ رزق ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے، اخرجنا، نکالتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، من الحبوب والثمار، حبوب یہ دانے، غلہ، ثمار پھل، ولا تیمموا، ای لا تقصدوا، اور نہ تم قصد کرو، الخبیثہ، الردیہ، خبیث، گھٹیا، ردی چیز دینے کا، اللہ کے راستے میں صاف ستھری چیز، اچھی عمدہ جیت چیز اللہ کے راستے میں دو، گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں دینے کا قصد نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اچھی چیز اپنے لیے رکھتے ہیں اور گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اس طرح کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہاں تک بھی کرتے ہیں آج کل کے اس معاشرے میں کہ اگر ان کے پاس کوئی پیسے ہوں اور وہ بازار میں چل نہ رہے ہوں تو ہر ممکن گھما پھرا کر واپس لا کے مسجد یا مدرسے کے گلے میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں عمدہ اور جید چیز دینی چاہیے۔ تو فرمائے کہ اللہ کے راستے میں ردی چیز نہ دو، منہ ای من المذکور، جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں، تنفقون فی الزکات، اچھی چیز ادا کرو زکوٰۃ میں، حالم من ضمیر تیممو، یہ تنفقون حال ہے تیممو کی ضمیر سے، ولستم بآخذیہ، اور حالانکہ ولستم، حالانکہ تم نہیں لیتے، بآخذی، تم لینے والے نہیں ہو، ای الخبیثہ، ردی چیز، اگر گھٹیا اور ردی چیز کوئی تمہیں دے دے تم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تم گھٹیا اور ردی چیز قبول نہیں کرتے، تو اللہ کے راستے میں گھٹیا اور ردی چیز کیوں دیتے ہو؟ لو اوتیتمونی فی حقوقکم، اگر تمہارے حقوق میں تمہیں کوئی گھٹیا اور ردی چیز دے دے، تمہارا کسی نے قرض دینا ہو، تم سے کوئی چیز خریدنی ہو، تمہیں کوئی گفٹ، تحفہ، ہدیہ دینا ہو، اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے دے تو آپ اس کو وصول کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ گھٹیا چیز کیوں دیتے ہیں؟ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو۔ یا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ آپ کو پتہ نہ چلے، اچانک کسی نے آپ کو پیسوں میں کوئی گھٹیا چیز دے دی، ردی اور کھوٹا سکہ دے دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں ڈھونڈتے پھریں گے کس نے دیے، پتہ ہی نہیں ہے، یا بالتساہل، سستی کی وجہ سے، یا وغض البصر، آپ نے چشم پوشی کی ہے، فکیف تؤدون منہ حق اللہ، تو اللہ کے راستے میں تم کیسے ردی اور گھٹیا چیز دیتے ہو؟ یعنی تمہیں پتہ نہیں چلا، یا تو تم نے چشم پوشی کی، چلیں اب یہ دے گیا تو اب کیا کیا جائے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اور جان لو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، عن نفقاتکم، تمہارے نفقات سے، حمید، محمود علی کل حال، حمید، ہر حال میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، ای نخوفکم، شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے فقر کا، ان تصدقتم فتمسکوا، کہ اگر تم نے خرچ کیا تو تمہارا سارا مال ہی ختم ہو جائے گا، تو تم صدقہ کرنے سے باز آتے ہو اور روک کے رکھ لیتے ہو۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، مطلب یہ ہے شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میاں اگر آپ نے خرچ کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، خیرات دے دی، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچے گا، لہٰذا اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا، بس جوڑ جوڑ کے رکھنا، جمع کرنا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم دیتے فحاشی کا، البہل، بہل کا، ومنع الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے رکنے کا حکم دیتے، ظاہری گناہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور پوشیدہ گناہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ یعیدکم علی الانفاق، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اگر تم خرچ کرو گے، مغفرۃ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دیں گے، لذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وفضلا، اور اللہ اور زیادہ دیں گے، رزقا، اللہ مزید رزق تمہیں عطا کریں گے،
حلفا منہ، اگر تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں، بالمنفق کہ خرچ کرنے والا کون ہے اور نہ خرچ کرنے والا، روک کے رکھنے والا کون ہے۔ یؤتی الحکمت العلم النافع المؤدی الی العمل، اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اپنی حکمت اور اپنی دانائی کی وجہ سے دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے بصیرت اور حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دی۔ لمصیرہ الی السعادۃ ابدیۃ، جس کو حکمت مل گئی، جس کو بصیرت اور دانائی مل گئی، عقل مندی مل گئی، تو یہ اس کو سعادت ابدیہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حکمت ضرور مانگا کریں، علم ضرور مانگا کریں، رب زدنی علما، اس دعا کی کثرت کیا کریں۔ وما یذکر وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الذال یتعظ، یتعظ، نصیحت نہیں پکڑتے مگر الا اولو الالباب، وہ لوگ جو عقل مند ہیں۔ اصحاب العقول، الباب لب کی جمع، لب مغز۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ادیتم من زکات او صدقۃ، زکات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، کسی غریب مسکین کے ساتھ کسی طرح مدد، ہمدردی، تعاون کرتے ہو، خیرخواہی کی نیت سے دیتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی نظر تم نے مانی تھی اور اس کو تم پورا کرتے ہو، فوفیتم به، اس نظر کو تم پورا کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، فیجازیکم علیہ، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر معلق ہے، ایک غیر معلق ہے، یعنی مشروط اور غیر مشروط۔ نظر مشروط یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نظر مانتے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ چیز صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو اب وہ کام ہوگا تو وہ پیسے دینے ہوں گے۔ اور ایک غیر مشروط ہے، مطلقاً کوئی شرط نہیں لگائی، ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نے اتنے پیسے اپنے اوپر لازم کیے، میں نے صدقہ کرنے ہیں، تو یہ غیر مشروط نظر ہے۔ تو نظر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جائے گی، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا، غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ نظر عبادات میں سے ہے، اور عبادات غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، نظر جو ہوگی وہ عبادات مقصودہ میں ہوگی، غیر مقصودہ میں نظر نہیں مانی جاتی۔ مثلا کوئی آدمی یوں نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، یہ نظر نافذ نہیں ہوگی۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، یہ نظر نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کرنا عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو تو دوسری عبادت کا ذریعہ ہے، وضو تو دوسری عبادت کا ذریعہ ہے، نماز کا ذریعہ ہے، وضو بذات خود عبادت نہیں ہے۔ فإن اللہ، یا کوئی آدمی نظر مانتا ہے یا اللہ اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں تیرے راستے میں چلا لگاؤں گا، یہ نظر نہیں ہوگی۔ فرمایا فإن اللہ یعلمہ، اللہ جانتا ہے، تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، بمنع، روک کر، مثلا زکوٰۃ، نظر، او بوضع الانفاق فی غیر محلہ، یا نفاق یعنی انفاق کا جو محل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو محل ہے، اس جگہ میں نہیں خرچ کر رہے، کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں، من معاصی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہوں پر مال خرچ کر رہے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے من انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، مانعین لہم من عذابہ، جو ان کو عذاب سے بچانے والا ہو، ظالموں کے لیے کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان تبدو ای تظہروا، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، الصدقات ظاہر کر کے دو، النوافل نفلی صدقات، فنعم ما ہی، تو یہ بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی نعمت ہے، ابدؤھا، اس کو ظاہر کر کے دینا، وان تخفوھا ای تسروھا، اگر تم اس کو چھپا کر دو گے، وتؤتوھا الفقراء فہو خیر لکم، چھپا کر فقراء کو دو گے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دونوں طرح سے
دونوں طرح سے اللہ کے راستے میں دینے کی اجازت ہے۔ اس میں علماء نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ سامنے دیں، زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دیں، ظاہراً دیں، اور باقی نفلی صدقات پوشیدہ دیں۔ زکوٰۃ کو ظاہراً دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی آپ پر تہمت نہیں لگائے گا کہ فلاں بڑا مالدار آدمی ہے، اس کو کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دیں۔ باقی نفلی صدقات پوشیدہ دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلاً آپ سمجھتے ہیں یہاں پر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی تو کوئی دوسرا بھی کرے گا، کوئی دوسرا بھی خرچ کرے گا، یا اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو یہ بھی نہیں کرے گا۔ جس طرح استاد ہے اپنے شاگردوں کو ترغیب دینے کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کو ترغیب دینے کے لیے ان کے سامنے خرچ کریں تاکہ ان کی عادت بنے اور یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ فرمایا من اندائها و ایتائها الاغنیاء، تو ان کو ظاہر کر کے دو اغنیا کو۔ اما صدقۃ الفرض، ہاں ادھر صاحب جلالین نے خود اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ بہرحال جو صدقہ فرض ہے، یعنی صدقات واجبہ ہیں، مثلا نظر کا ہے، کفارات کا ہے، صدقہ فطر ہے، فالافضل اظہارها، اس کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، لیقتدا بھی، تاکہ دوسرے لوگ بھی اقتدا کریں، دوسروں کو بھی ترغیب ملے، ولئلا یتہم، تاکہ تہمت کا محل بھی نہ رہے، کوئی تہمت نہ لگائے کہ یہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایتاء الفقراء متعین، اور کن فقراء کو دینے وہ متعین ہے۔ وَيُكَفِّرُ بِالْجَاءِ وَبِالنُّونِ مَجْزُومًا بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلٍ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى الْاِسْتِنَاف، یہ جو یکفرو ہے، یا اور نون دونوں کے ساتھ پڑھیں تو یہ مجزوم ہوگا اس صورت میں، اور بالعطف علی محل فہو مرفوعا علی الاستئناف، فہو کے محل پر عطف ہوگا اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو، اور پھر اس صورت میں جملہ مستانفہ ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوگا۔ عنکم یکفر عنکم، مٹا دے گا تم سے، من بعض سیئاتکم، تمہارے بعض گناہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ عالم بباطنہ کظاہرہ، وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ولما منع صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، من التصدق علی المشرکین، مشرکین کو صدقہ دینے سے، اس لیے روکا کہ ان کو صدقہ نہیں ملے گا تو شاید یہ اسلام لے آئیں، لیسلموا، تاکہ یہ اسلام لے آئیں، نزلا، تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر نہیں ان کو ہدایت دینا، ای الناس الی الدخول فی الاسلام انما علیک البلاغ، کہ ان لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، باقی اسلام کے اندر داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایتہ الی الدخول فیہ، اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت اللہ دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بلائی کا، من خیر یہاں سے مراد مال ہے، وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، لأن ثوابہ لہا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، ای الی ثوابہ، یعنی ثواب پانے کے لیے، لا غیری، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، اخلاص ہو کہ ہم نے اللہ سے ثواب لینا ہے، کوئی اور من اغراض دنیا، دنیا کی کوئی اغراض اور مقاصد مقصود نہ ہو۔ خبر بمعنی النہی، یہاں پر نفی نہیں کے معنی میں، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، جزاء، اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا مل جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ توفی یوفا کا معنی فوت ہونا ہی نہیں ہوتا، اس کا معنی پورا پورا ملنا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح مرزائیوں کو شبہ ہے یہاں پر، تو یوفا توفا کا معنی ہر جگہ موت ہی کرتے ہیں کہ اس کا معنی صرف موت ہوتا ہے، اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر بنے وہ۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ای تنقصون منہ شیئا، تمہارے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ والجملتان تاکید للأولی، یہ دونوں جملے پہلے کی تاکید کے لیے، للفقراء، فقراء کے لیے، یہ خبر ہے، اور مبتدا اس کا محذوف ہے، ای صدقات، تو صدقات کس کے لیے؟ فقراء کے لیے۔ کون سے فقراء؟ الذین اکسروا فی سبیل اللہ، جنہیں روک دیا اللہ کے راستے میں، ای حبسوا انفسهم، انہوں نے روک لیا اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں،
ونزلت فی اہل الصفہ، یہ آیت صفہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی. اصحاب الصفہ جو تھے وہ ہم 400 400 تک ہو جاتے تھے. عموماً 70 وہاں پر ہوتے تھے. جس طرح تعارض ہو رہا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ان کی تعداد تو 70 تک تھی، تو 400 صاحب جلالین نے کیوں ذکر کیا؟ تو اس لیے عموماً تو ان کی تعداد 70 ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات بڑھتے بڑھتے 400 تک بھی چلے جاتے تھے. من المہاجرین ارسدوا لتعلیم القرآن، انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم قرآن کے لیے روک کے رکھا ہوا تھا اور وہیں پر رکے رہتے تھے. اول خروج مع السرایا، یا غزوات سرایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے تو جہاد کے لیے جاتے تھے، ان کو کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا. لا یستطیعون ضربا ای سفرا، وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں سفر کرنے کی، چونکہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جہاد میں لگے ہوئے ہیں یا دین کا کوئی اور کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر اللہ کے راستے میں ہیں، کمانے کے لیے سفر نہیں کر سکتے. فی الارض، زمین میں، للتجارت، تجارت کے لیے، والمعاش، اور معاش کے لیے، تاکہ وہ معاش کے لیے اپنے لیے اور اپنے بچوں وغیرہ کے لیے کچھ کما سکیں. یہ کام وہ نہیں کر سکتے. جیسے طلباء دینیہ ہوتے ہیں، وہ مدارس ہی میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے. یکسروا فی سبیل اللہ سے مراد طلباء بھی ہیں. آج کل بہترین مصرف آج کل صدقے خیرات کا طلباء ہیں. آپ کے پیسے سے طلباء کی تربیت ہوگی، وہ دین سیکھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور آپ کے پیسے کے ساتھ جب انہوں نے دین سیکھا، آپ نے ان پر خرچ کیا تو وہ دوسروں تک دین پہنچائیں گے. قیامت تک آپ کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا. باہر اگر ہم لوگوں پر خرچ کریں، وہ ان کو فضولیات میں لگا لیتے ہیں، کوئی کہاں لگا دیتے ہیں، کوئی کہاں لگا دیتے ہیں، اور ہمارا پیسہ لگا کر ہمارے پیسے سے ان کی نمب ہوگی اور پھر اس کے ساتھ وہ گناہ کریں گے، تو اس میں ہمارا بھی ایسا ہوگا. تو اس لیے ایسی جگہ پر خرچ کرنا چاہیے صدقے کو کہ جہاں سے ہمیں ہمیشہ کا فائدہ ملے. تو یہ لوگ علم کی وجہ سے اور جہاد کی وجہ سے ادھر ادھر جا نہیں سکتے، لہٰذا ان پر خرچ کیجیے. یحسبهم الجاہل، گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے جاہل آدمی بحال ان کے حال کو دیکھ کر، اغنیا، کہ یہ تو غنی آدمی ہے. کیونکہ طلباء نے آپ نے دیکھو کہ صاف ستھرے رہتے ہیں، صحیح کپڑے پہنتے ہیں، گندے میلے کو چیلے نہیں رہتے. جاہل آدمی دیکھ کے سامنے بڑے امیر لوگ ہیں، حالانکہ وہ امیر نہیں ہوتے. اصل یہ ہوتا ہے من التعفف، سوال کرنے سے بچتے ہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. لتعفف من السوال و ترکی، سوال وغیرہ کو انہوں نے ترک کر دی ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں کسی سے. تعرفهم، آپ ان کو پہچانیں گے. یا مخاطبہ، اے مخاطب، آپ ان کو پہچانیں گے بسیماہم، ان کی علامتوں سے. علامت کیا ہوگی؟ علامتہم من التواضع واثر الجہد، محنت مشقت کو ان پر اثر ہوگا. پڑھ پڑھ کے ساری رات جاگے ہیں اور بعض کو ناشتہ نہیں ملتا، بعض کو کھانا نہیں ملتا، اور ان کی علامات ان کے چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ علامتیں ان کی بتائیں گی. لا یسألون الناس، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے، شیئا، کچھ بھی. ویلحفون الحافا، یعنی لپٹ لپٹ کر لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے. ای لا سؤال لهم، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. فلا یقع منهم الحاف وهو الالحاح، تو اصل میں الحاف کا معنی اصرار کرنا، کہ وہ لوگوں سے اصرار نہیں کرتے مانگنے کا کہ مجھے دیں اور مجھے دیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فیجازیکم علیہ، وہ تمہیں اس پر بدلہ دے گا. جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الذین ينفقون اموالهم، الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، دن اور رات، سرا وعلانیہ، ظاہرا اور پوشیدہ. کتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پاس 40,000 درائم آئی، 10,000 دن کو خرچ کیے، 10,000 رات کو خرچ کیے، اور 10,000 پوشیدہ خرچ کیے، 10,000 اعلانیہ خرچ کیے. تو ان کی شان میں، ان کی عظمت اور فضیلت میں آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، سرًا علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ اپنے متعلق کوئی خوف، نہ دوسروں کے متعلق کوئی غمگین. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یأخذونہ، سود لیتے ہیں، وہ زیادۃ فی المعاملۃ، وہ جو معاملہ ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں، بالنقود، نقدی کی صورت میں، والمطعومات، یا کھانے کی شکل میں، فی القدر او الاجل، مقدار میں یا وقت میں. مقدار میں زیادہ کر لیتے ہیں یا وقت کی تاخیر کی وجہ سے اس پر زیادہ دے رہے ہیں، سود کھاتے ہیں. فرمایا لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، من قبورہم، اپنی قبروں سے، الا قیاما، مگر یوں کھڑے ہوں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ، اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، یسرعہ، جس کو شیطان چمٹ جاتا ہے، یتخبطہ، جس کو بدحواس کر دیا، یتخبطہ، جس کو، یسرعہ، جس کو بدحواس کر دیا شیطان نے،
من المس چمٹنے سے، شیطان نے چمٹ کر اس کو، جیسے کسی آدمی کے ساتھ جنات لگ جاتے ہیں تو اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، بدحواس ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس میں وہ نہیں رہتا، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کروں. تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جنات انسان پر اثر ڈالتے ہیں. جس طرح سیب زدہ آدمی کے ہوش حواس بالکل اڑ جاتے ہیں، اس طرح سود خوروں کی حالت ہوگی جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا، بدخواس ہوں گے. امام سرخسی رحم اللہ فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. جو بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ فضولیات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے اس پر اتفاق ہے، مگر آج کل اکثر لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو وہم لگ جاتے ہیں جی جنات لگ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. حالانکہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. لگتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نہیں لگتے، لگتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جتنا جنات کو عورتوں نے بدنام کر دیے. ذرا سے کوئی معاملہ ہو جی ہمارے گھر میں جنات ہیں فلاں فلاں، ایسی بات نہیں ہوتی. اس لیے وساوس یہ بہت زیادہ ڈالتے ہیں. آج کل چونکہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بن چکے، بیت الخلاء واش روم یہ گھروں کے اندر، کمرے کے اندر، اور آج کل پسند ہی زیادہ اس کو کیا جاتا ہے. تو بالکل کمرے کے اندر نہیں بنانے چاہیے یہ، لیکن آج کل مجبوریاں بن چکی ہیں، جگہ بھی نہیں ہوتی، مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جنات جو جنگلوں میں پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے تھے وہ بیت الخلاء ہمارے گھروں میں بن گئے، وہاں پر آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیا. اس لیے وہاں پر تنگ کرتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، گھر میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو اس لیے ان سے حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے. آیت الکرسی کا کل میں نے ترتیب بتائی تھی کس طرح سے پڑھنی ہے، اس ترتیب سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ کبھی کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچائیں گے. واش روم جاتے ہوئے مسنون دعا پڑھ کر جائیں، کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ورنہ یہ وساوس اور خیالات ڈالتے ڈالتے انسان کو وہم کا مریض بنا دیتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات نظر تک بھی آ جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات لگ جاتے ہیں. یہ شمائل ترمذی شاید آپ نے ابھی نہیں پڑھی ہوگی، اس میں ایک روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے اس روایت کو نقل کیا مسند امام احمد میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی، حدیث و خرافہ، یہ خرافہ کی بات ہے، یہ خرافہ کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا خرافہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ام المؤمنین فرمانے لگی یا رسول اللہ جو محمل بات ہو سمجھ میں نہ آئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ خرافہ کی بات ہے، حدیث خرافہ ہے. جس طرح آج کل ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں خرافات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خرافات کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے خرافات کیا ہے؟ تو کہنے لگی جو بات محمل اور سمجھ میں نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں، باقی مجھے حقیقت کے علم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافہ تو اسم رجل، خرافہ ایک آدمی کا نام تھا، اصل میں ایک آدمی کا نام تھا خرافہ. تو اس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے، کئی سال اس کو قید میں رکھا جنات نے، اپنے پاس رکھا جنات نے، پھر اس کو رہا کیا، وہ واپس آیا. جب وہ آیا تو جنات کی عجیب اور غریب باتیں کرتا تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ کہتا کیا ہے. تو بات سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے دا حدیث و خرافہ، چھوڑیے یہ خرافہ کی بات ہے. اس کے بعد یہ جملہ ہی بن گیا کہ جو بات سمجھ نہیں آتی کہتے حدیث خرافہ ہے. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسان کو قید کر سکتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے حفاظت کی دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بچی کو جن اٹھا کے لے گئے. گھر میں تھی تو گھر بند ہے، کوئی باہر جانے کا، لیکن لے کے چلے گئے. تو پھر انہوں نے کوئی اعمال وغیرہ دیے تو پھر واپس وہ گھر لا کے چھوڑ گئے. تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ المدونۃ الکبریٰ میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک نوجوان عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی امیر المؤمنین، آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی حضرت میرے خامن کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کہاں چلا گیا، اور بتا کے بھی نہیں گیا کہ کدھر گیا، اور نہ ہی گھر کا خرچہ چھوڑ کے گیا، اور میرے والدین بھی غریب ہیں، میرے اوپر خرچ بھی نہیں کر سکتے، میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج سے 4 سال تک تم انتظار کرو، جب 4 سال مکمل ہو جائیں پھر 4 ماہ 10 دن عدت گزار کر ہم تیرا نکاح کرا دیں گے، اس عرصے میں تیرا خرچہ بیت المال دے گا. مفقود کے بارے میں حضرت عمر کا یہ فتویٰ بڑا آسان ہے. حضرت علی کا جو فتویٰ تھا وہ بڑا سخت تھا. 2 فتوے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح روایت اس معاملے میں موجود نہیں ہے. یہ آپ کو میں اس سے پہلے خلع کے مسائل جب آپ کو بتائے تھے، وہاں پر تنسیخ نکاح کے مسئلے میں قاضی اور جج کے پاس جب فیصلہ جائے گا وہاں پر یہ بات میں آپ کو بتایا ہوں. تو حضرت علی کا فتویٰ اس معاملے میں بہت سخت ہے. فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس دن گم ہوا
اس کے بعد سے 70 سال تک عورت انتظار کرے، انا للہ، 70 سال، وہ عورت پھر بوڑھی ہو جائے گی، پھر کدھر شادی کی رہے گی اور کہاں شادی کرے گی؟ 70 سال انتظار کرے گی، پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور پھر اگر موقع ہے تو نکاح کرے۔ حضرت علی کا فتویٰ بڑا سخت ہے۔ حضرت علی کے فتوے کے مطابق امام ابو حنیفہ نے بھی فتویٰ دیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پہ، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ دیکھو فلاں، اس وقت تو فرشتے آ جائیں گے، منکر نکیر آ جائیں گے، نکاح کیسے ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، حضرت علی جو خلیفہ راشد ہیں ان کی بات پہ فتویٰ دیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ کی بات میں احتیاط بہت زیادہ ہے، احتیاط، فقہ حنفی میں بہت زیادہ احتیاطیں ہیں، کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے، اتنی احتیاطیں ہیں۔ تو بہرحال پھر فقہاء کرام نے، خصوصاً ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بہت بڑی محنت ہے، کئی سال انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے سے فقہ مالکیہ کے ساتھ رابطے کیے، چونکہ فقہ مالکیہ میں یہ فتویٰ حضرت عمر کی ترتیب کے مطابق ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ، سعودی عرب، مالکی فقہا کے ساتھ رابطہ رکھا، خط و کتابت ہوتی رہی، پھر کرتے 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 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ہمارے سارے علماء کو بٹھا کر اجماع کیا کہ ابھی فتویٰ ہمیں فقہ مالکی کے مطابق دینا ہوگا، حضرت عمر کے فتوے کے مطابق، کہ اگر کسی عورت کا خامند گم ہو جائے تو 4 سال انتظار کرایا جائے گا، 4 سال کے بعد وہ اپلائی کرے، اور اس کے بعد جج یا قاضی یا غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں پر مسلمان علماء کی پنچایت بیٹھے گی، اور وہ وہاں پر تنسیخ کا فیصلہ لکھ کر دے دیں گے، اور عدت گزار کر 4 مہینے 10 دن عدت وفات، وہ عورت دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے۔ حضرت تھانوی کی محنت ہے۔ تو بہرحال سہولت کی خاطر سمجھیں، بات بتا رہا تھا، ہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں، اب 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد 4 سال بھی گزر گئے، 4 مہینے 10 دن بھی گزر گئے، اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، اس کے بعد پہلا خاوند آ بھی گیا، اب کیا ہوگا؟ اگر پہلا خاوند آ گیا تو اب مسئلہ یہ ہے، پہلے خاوند کے آتے ہی دوسرا نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کسی نے تیمم کیا ہو، پانی مل جائے تو تیمم خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، جب پانی پر قادر ہو گیا تیمم ٹوٹ گیا، جب پہلا خاوند آیا آتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت عمر نے اس کا نکاح کروا دیا، پہلا خاوند آ گیا، اس نے آ کر مقدمہ دائر کرا دیا کہ حضرت یہ تو میری بیوی ہے، دوسرے کے گھر میں رہ رہی ہے، اور ان کی اولاد بھی ہو گئی دوسرے کے گھر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا باقی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو عجیب آدمی ہے، گیا کدھر تھا؟ تو نے نہ بیوی کو خرچہ دیا، نہ بتایا، اتنا عرصہ ہو گیا تیرا پتہ کوئی نہیں، ہم نے تو اس سے 4 سال انتظار کروایا، پھر اس کا نکاح ختم کیا، تو کہاں گیا تھا؟ اب تک کہاں تھا؟ اس نے کہا حضرت مجھے ملامت نہ کیجئے، اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، اور اب رہا ہو کر آئے ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ تو احتیاطاً دوسرے کو یہ حکم ہوگا کہ وہ طلاق دے دے احتیاطاً، اور عدت گزارنے کے بعد پہلے کے حوالے کر دی جائے گی، کیونکہ ایسی صورت میں بھی عدت گزارنی پڑتی ہے، تاکہ حسب نسب کا شریعت نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے، احتیاط رکھی ہے اس میں۔ اور اس کی عدت کا جو مسئلہ ہوگا وہ اس وقت سے ہوگا جس وقت قاضی یا جج نے فیصلہ لکھ کر دے دیا ہو۔ تو جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یہ احکام المرجان فی احکام الجان، یہ جنات کی معلومات پر بہت عمدہ کتاب ہے، بہت اس میں عجیب عجیب واقعات، جنات کے عجیب عجیب واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے واقعات، صحابہ اکرام سے ملاقات کے واقعات، بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، اور ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آج کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جنات موجود نہیں، صحابی جنات آج کے دور میں۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس 2 پولیس والے آئے، تو مجھے آ کر کہنے لگے کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلاتے ہیں۔ تو میں چلا لال قلعے کی طرف، دہلی کی طرف، تو وہ مجھے جنگل کی طرف لے چلے کہ ادھر آئیں، کہتے میرے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے آگے ایک جگہ پر مجھے نظر آ گیا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے جنات کا بادشاہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب ہی میں پہنچا تو اس کے پاس ایک جوڑا یعنی میاں بیوی کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی یہ آدمی ہے، اس نے ہمارے بچے کو قتل کیے، ہم قصاص لیں گے۔ لیکن جب میں پاس پہنچا تو میں نے جا کر کہا جی آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے قصاص میں، حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے قصاص میں۔ کہا آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ان کے بچے کو قتل کیا، اصل میں انہوں نے سانپ مار دیا تھا۔ تو حضرت شاہ اللہ فرمانے لگے جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کو مارنے کا حکم دیے، تو میں نے اس لیے مارا ہے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں نے تو حدیث پہ عمل کیا۔ کتنا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دائیں طرف ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا تھا، اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا یہ انسان ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس بڑے جن نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس جن نے کہا
اپنے بادشاہ سے، بادشاہ سلامت. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی میں وہی مجلس میں موجود تھا، میں نے خود یہ حدیث سنی ہے. جن سانپوں کو مارنے کا حکم دیا میں نے خود یہ حدیث سنی ہے. تو کہتے ہیں بادشاہ نے مجھے چھوڑ دیا. المختصر بڑا لمبا واقعہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں چلیں. تو حضرت شاہ اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی. خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی ہوئی، اس بات کی نہیں کہ میری جان چھوٹ گئی تھی، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں صحابی کو دیکھ کے تابعی بن گیا. صحابی جن کی زیارت کر کے آ گئے، تابعی بن گیا میں. تو بہرحال ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، عجیب عجیب واقعات ان کی عمروں کے حوالے سے، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں تفاسیر میں آپ کو مل سکتی ہیں. چلیں بات لمبی ہو رہی ہے. ذالک الذی نزل بهم بانہم بسبب انہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس لیے ان کی حالت ایسی ہوگی کہ یعنی جس طرح شیطان چمٹا ہوتا ہے اور اس نے ان کو بدخواس کیا، یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ یہ کہتے تھے کہ بے بھی سود کی طرح ہے، تجارت بھی سود کی طرح ہے، فی الجواز جائز ہونے میں. وهذا من عکس تشبیہ مبالغۃ فقال تعالی ردا علیہم. تو انہوں نے اس تشبیہ میں مبالغہ کیا، اللہ نے ان کا رد کیا. کہتے ہیں نہیں بے بھی سود کی طرح ہے، یعنی تجارت ہم کرتے ہیں تو تجارت میں نفع ہوتا ہے، تجارت ہم کرتے ہیں تو اس میں نفع ہوتا ہے، تو یہ بھی جو سود ہے اس میں بھی منافع ہوتا ہے. تو بہرحال تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. فمن جاءہ جس کے پاس آ جائے موعظۃ النصیحت وعظ من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا عن اکلی، وہ سود کھانے سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، جو پہلے گزر چکا بس گزر چکا، قبل النہی، نہی سے پہلے جتنا بھی آ گیا، لا یسترد منہ، اس کے بعد اس سے زیادہ اس نے نہیں کیا. وامرہ فی العفو عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ معاف کر دیں گے اس کو. ومن عاد، اب حرام کرنے کے بعد دوبارہ اگر کوئی سود کھائے گا، الی اکلی، اس کی طرف آئے گا، دوبارہ سود کھائے گا. فرمایا مشبہا لہ بالبیع فی الحل، اس کو تشبیہ دیتے ہوئے تجارت کے ساتھ کہ یہ بھی حلال ہے اور وہ بھی حلال ہے. فرمایا فاولئک اصحاب النار، یہ وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بینکوں میں رکھتے نہیں، کہتے منافع لے رہے ہیں. ربا کا لفظی معنی ہے زیادتی، سود میں زیادتی ہوتی ہے. تو انہوں نے سود کے جواز میں اصل قرار دیا اور کہا کہ بے اسی لیے جائز ہے کہ سود جائز ہے. حالانکہ یہاں پر واو حالیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حال یہ کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام کیا. آج کل بینکوں میں لوگ رکھ کر اس کے اوپر اور نام اس کو مزاربات اور اشتراکیت کا دیتے ہیں. حالانکہ آپ مزاربہ اور مشارکہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ مزاربہ اور چیز ہے، مشارکہ اور چیز ہے، اور جو بینکوں میں کام ہو رہا ہے وہ اور چیز ہے. اب ایک آدمی 10 لاکھ روپے رکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ہر لاکھ پر مجھے 6,000 5,000 ہر مہینے دیے جائیں گے، اور بینک والے لکھ کے دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے لاکھ پیسے رکھیں گے، ہر مہینے آپ کو اتنے ملیں گے. تو کون سی بے یا کون سی مزاربات ہے جس میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے میں لگاؤں گا تو ہر مہینے مجھے اتنا ہی منافع ہوگا، اور جو کام کرنے والا اس کو اتنا ہوگا، اور تقسیم کر کے ہر آدمی کتنا ہوگا. یہی تو سود ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ جو رکھا ہے، اس مہینے اس پر 1 روپیہ بھی نہ بچے، لیکن آپ کو تو پھر بھی مل رہا ہے. اس میں نقصان ہو جائے آپ کو تو پھر بھی منافع مل رہا ہے. تو یہ صورت بالکل جائز نہیں ہے، اس کو مزاربت نہیں کہتے. مزاربت کے احکامات آپ نے پہلے پڑھ لیے ہوں گے. فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں سود کو، ینقص، اس کو کم کرنے کے ساتھ، ویذھب برکت، اور اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. بظاہر کوئی آدمی کتنا ہی زیادہ سود لے 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 کر ڈھیروں اپنے پاس جمع کر لے، لیکن حال انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ سود مٹ جاتے ہیں، بلکہ اصل رقم کو بھی لے کے ڈوب جاتے ہیں. اصل رقم کو بھی، جو اصل رقم ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، سب کچھ ضائع ہو جاتے ہیں. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے. يُزِيدُهَا وَيُنْمِيهَا وَيُضَاعِفُ الثَّوَابَ، اس کے ثواب کو ڈبل کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے. صدقے کو آپ نے صدقہ کیا 10 روپے، اللہ تعالیٰ بڑھا 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 کر اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے. واللہ لا يحب كل کفار، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، واللہ لا يحب كل کفار بتحلیل الربا، ربا کی وجہ سے، عظیم گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتا. وہ فاجر ہیں، بعقلہ، سود کھاتے ہیں، ای یعاقب، اللہ ان کو سزا دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے, وذروا چھوڑ دو, اترکوا چھوڑ دو, ما بقی من الربا جو سود باقی ہے, ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے, صادقین فی ایمانکم اپنے ایمان میں سچے ہو. فإن من شان المؤمن, مومن کی شان یہ ہوتی ہے امتثال امر اللہ نظرت لما, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو اس کو مان لیتے, یہی مومن کی شان ہوتی ہے. فرمایا یہ آگے جو بات آ رہی ہے, نظرت لما طالب بعض صحابہ تھی, بعض صحابہ کرام نے اس بات کا مطالبہ کیا, بعد نہیں آنے کے بعد بیرا بن اپنے سابقہ ربا کا, کان لہو قبل جو ان سے پہلے تھا, یعنی بعض صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ جو سود پہلے لوگوں کو دیا ہوا ہے چلے ہم وہ واپس لے لیتے ہیں, باقی آئندہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, فرمایا کہ جو پہلے کا سود بھی اس کو بھی چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں چھوڑو گے, ما امرتم بھی جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعْلَنُوا تمہارے ساتھ اعلان جنگ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑا سخت, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر کوئی شخص سود کو جائز سمجھ کر لینا دینا نہیں چھوڑتا, وہ کافر ہو جاتے ہیں. ایک آدمی سود کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں, حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. جی ہاں, اسی لیے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. لکم فی تحدید شدید, اس میں بڑی زبردست قسم کی تحدید کی گئی ہے, دھمکی دی گئی ہے. لہم انہیں ولما نزلت, جب یہ آیت نازل ہوئی, قال انہوں نے کہا لا یدی لنا بحرب, ہم اللہ کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں رکھتے, ہم سود کو چھوڑتے ہیں. یہ تھے صحابہ کرام, عمل کرنے والے تھے. وَإِن تُبْتُمْ, آج کل تو سود کیا ہوتا ہے, آج کل کے بینکوں کا نظام دیکھیے, ہر مہینے بڑھتا ہے. اس مہینے اگر دیں گے تو 10,000 کی قسط ہے, تاریخ لیٹ ہو گئی 1100 دینا پڑے گا, ایک تاریخ اور لیٹ ہو گئی 1200 دینا پڑے گا, ایک دن اور لیٹ ہو گیا 1300, بڑھتے 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 کہاں سے کہاں. یہ سود کی ایجاد یہودیوں کی ہے, یہودیوں سے لیا ہے, اور یہودیوں والا طریقہ چل رہا ہے یہاں پر بھی. وَإِن تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ, اگر تم توبہ کرو نہیں باز آ جاؤ سود سے, فَلَكُمْ رُؤُوسُ, اے اصول اموالکم, اصل مال تمہیں مل جائیں گے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ تم ظلم کرو, بزیادتی, یعنی کسی پر زیادتی نہ کرو, اور بنقص, اور تمہارے مال میں کمی نہیں کی جائے گی. یعنی سود سے باز آ جاؤ گے تو اصل مال تمہیں ملے گا, اصل مال اصل رقم. سود سے باز نہیں آؤ گے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پیج بھیج دوں گا. وَإِن كَانَ وَقَعَ غَرِيمٌ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ, اگر کوئی آدمی کسی تاوان کے نیچے دب جائے اور وہ تنگ دست ہو, فَنَظِرَةٌ, اس کو مہلت دے دیجیے. اے علیکم تاخیر, تمہارے اوپر لازم اس کو مہلت دے دو. کوئی غریب آدمی ہے اس کو مہلت دے دو, اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا اجر دیں گے. کسی غریب آدمی کو مہلت دے دینا کہ آپ میرے پیسے ادا نہیں کر سکتے, جتنے دن آپ اس کو مہلت دیں گے اتنے دن روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. مثلا آپ کو کسی نے 5,000 روپے دینے, تو اس نے تاریخ دی ہوئی تھی کہ 10 تاریخ میں آپ کو دے دوں گا, 10 تاریخ نہیں دے سکا, آپ اس پر سود نہ لگائیں بلکہ اس کو مہلت دیں, چلیں کوئی بات نہیں اگلے مہینے کی 10 کو دے دینا. اب ایک مہینہ آپ نے اس کو مہلت دی, ہر روز آپ کو 5,000 صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے, جتنا قرض دینا اتنا ثواب صدقے کا آپ کو مل رہا ہے. بفتح السین و ضمها, سین کے فتح ضمہ دونوں کے ساتھ, ای وقت یسری, یعنی اس کی کشادگی تک اس کو مہلت دے دیجیے. وان تصدقوا, اور اگر تم صدقہ ہی کر دو, یعنی اس کو معافی کر دو, بالتشدید على ادغام التاء في الاصل في الصاد وبالتخفيف على حذفها, ای تصدقوا, یعنی اس کو معافی کر دو, على الموسر بالابرار, نیکی کرتی اس تنگ دست کو بالکل معافی کر دو. فرمایا خیر لکم ان کنتم تعلمون, تمہارے لیے بہت ہی بہتر اگر تم جانو تو, انه خیر فافعلوه فی, یہ تمہارے لیے بہتر, لہذا یوں کیجیے. فی الحدیث من انذر موسرا, جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی, ووزع عنه, یا اس کو بالکل ہی معاف کر دیا, فرمایا اذلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. واتقوا یوما, اور ڈرو اس دن سے, ترجعون, جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف, تمہیں لایا جائے گا اللہ کی طرف, اللہ کے سامنے تمہیں لا کے کھڑا کیا جائے گا. فیہ, اس دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ یوم القیامہ, ثم توفی, پھر تمہیں پورا دیا جائے گا. دیکھیں یہاں پر بھی ثم توفی, تمہیں پورا دیا جائے گا, یہ مراد نہیں ہے کہ پھر تمہیں موت دی جائے گی. ثم توفی, پھر پورا دیا جائے گا اس دن میں, کل نفس, ہر نفس کو, جزاء, بدلہ, ما کسبت, ای عملت, جو اس نے کمایا, من خیر, بھلائی, او شر, یا برائی, جو بھلائی کی جو شر کیا, اللہ پورا بدلہ دے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ وهم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بنقص حسنۃ او زیادت سیئۃ, کہ اس کی نیکیوں کو کم کر دیا جائے یا اس کے گناہوں کو زیادہ کر دیا جائے. نہیں, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا, اللہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا, کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی اللہ تعالیٰ زیادتی
نہیں کرتا. اس لیے سود مال سے، ہر چیز سے، برکت کو، راحت کو، زندگی کے چین، سکون، آرام کو، سب کچھ کو ختم کر دیتے، بیڑا غرق کر دیتے. تو اس لیے حکومتوں کو چاہیے کہ سود پر سخت قسم کی پابندی عائد کریں. آج کہتے ہیں ہم جو سکیم نکالی ہے نوجوانوں کے لیے، ان کی فائدے کے لیے، ہم قرض دیں گے. بھئی آپ کیا قرض دیں گے؟ سودی قرض دے کر آپ اپنی نوجوان نسل کو ابتدائی ان کے بزنس کی آپ سود سے کرواتے ہیں، کیا ملک ترقی کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم، جب آپس میں کوئی معاملہ کرو، بدین، قرض کا، جیسے بیع سلم اور قرض، الی اجل مسمى، ایک وقت متعین تک، معلوم وقت تک. مثلا کوئی معلوم وقت تک کہ آج ہم یہ چیز لے رہے ہیں، اس کے پیسے 1 سال بعد دیں گے، فلاں تاریخ کو دیں گے. تو وقت معلوم، وہ لکھ لو اپنے پاس، فاکتبوا، اس کو لکھ لو. استثاقاً، معاہدے کے طور پر، وثیقے کے طور پر، دستاویز کے طور پر اپنے پاس اس کو لکھ لو. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، اسی لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی کو قرض دیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، کوئی بھی بات طے کریں، اس کو لکھ لیں. نہیں لکھتے، بعد میں بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دے دیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے لیا نہیں، کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے. اس کو لکھ لینا چاہیے. دفعا للنزاع، تاکہ جھگڑا نہ رہے. اس آیت پر بہت زیادہ ابحاث ہیں، بہت زیادہ مسائل اس سے نکلتے ہیں، لیکن ابھی افسوس اس بات کے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بس صرف موٹی موٹی بات جو صاحب جلالین نے لکھی ہے بس اتنا ہی پڑھتے ہیں. ولیکتب، چاہیے کہ اس کو لکھ لیا جائے، کتاب الدین، اس قرض کے معاملے کو، بینکم کاتب بالعدل، تمہارے درمیان ایک عدل کرنے والا، لکھنے والا، بالحق، حق کے ساتھ، فی کتابتی، اس کی کتابت میں عدل کرے. لا یزید فی المال، والا اس مال کے اندر کوئی زیادتی نہ کرے، والاجل، اور نہ اس ڈیٹ کے اندر کوئی گڑبڑ کرے، ولا ینقص، اور نہ اس میں کم لکھے. یہ نہیں ہو کہ ایک آدمی 10,000 لیے جا رہے ہیں اور دوسرے ان پڑھ ہیں تو 5,000 لکھ رہے یا گڑبڑ کر رہے ہیں. نہیں، یہ جائز نہیں ہے کاتب کے لیے. اچھا، کاتب اگر فری میں نہ ملے تو اس کو اجرت دینا بھی جائز ہے، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجیے. ولا یأبا، ایمتنی، نہ انکار کرے، کاتب، کاتب لکھنے والا، من اس بات سے، یکتب، لکھنے سے انکار نہ کرے. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن دیا لکھنے کا، اس کو چاہیے لکھ لے. اذا دعی الیہا، جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جائے. کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہے. فضلہ بالکتابت، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے کتابت کے ساتھ، اس کو لکھنے کی عقل سمجھ دی ہے. فلا یبخل، اس معاملے میں بخل نہ کرے. والکاف متعلقۃ بیجأبا، جأبا کے ساتھ متعلق ہے. فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھے، تاکید ہے دوبارہ پھر. ولیملل، لکھائے، الکاتب، کاتب کو، الذی، وہ آدمی، علیہ الحق، جس پر حق ہے. الدین، قرض کا جو معاملہ ہے اس کو وہاں پر لکھوا دیا جائے. لأنہ المشہود علیہ، کیونکہ مشہود علیہ ہی ہے. فیقر لیعلم ما علیہ، اس کو چاہیے اقرار کرے کہ اس پر کیا، اس نے کیا دینے. دونوں موجود ہیں وہاں پر، اس کو لکھ لینا چاہیے، بلکہ 2 گواہ بھی قائم کر دینا چاہیے. ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ربہ، جو ان کا رب ہے، فی املائی، لکھنے کے بارے میں گڑبڑ نہ کریں. جو لکھوایا وہی لکھے، جھوٹ نہ لکھے، غلط نہ لکھے. ولا یبخس، اور اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے، منہ، کچھ بھی، الحق، یعنی حق لکھے، جو بات ہے بس وہی لکھے. شیئن، جو ہے وہ پورا. ولا یبخس شیئن، جو حق ہے، جو حقوق ہیں اتنا ہی لکھے، اس میں گڑبڑ نہ کرے. فإن كان الذي عليه الحق صفیہ، اور وہ آدمی جس پر حق ہے وہ بے وقوف آدمی ہے، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ بالغ ہے، یا وہ جس طرح بعض دیہاتی لوگ ہوتے ہیں سمجھدار نہیں ہوتے. او ضعیفن، یا کمزور آدمی ہے، یا یہ مبذرن، یا یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والا ہے، یا ضعیف ہے، کمزور ہے، لکھوا نہیں سکتا، املا کی جگہ لکھوانے والے کے پاس پہنچ نہیں سکتا. لصغرن او کبرن، بڑھاپے کی وجہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے. او لا یستطیع یمل اللہ، یا وہ طاقت نہیں رکھتا بات لکھانے کی. مثلا وہ گنگا ہے، اخرس ہے، یا او جاہل باللغت، یا وہ زبان نہیں جانتا. کاتب کوئی اور زبان کا ہے اور یہ کسی اور زبان کا، اس کو پتہ ہی نہیں. کوئی وکیل کر لے، وہ لکھ لے. اگر یہ صورت میں نہیں ہے، فلیملل الولی، تو اس کا ولی لکھوا لے. متولی، جو اس کا ولی ہے وہ لکھوا لے، باپ ہے، دادا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سمجھدار آدمی، وہ لکھا لے. امرہ من والد ووصیہ وقیم ومترجم، یا وصیہ آدمی جو ہے جس کو وصیت کی گئی ہے وہ یہ معاملہ لکھ دے، یا قیم، حاکم، کوئی نگران اس علاقے کا، کوئی ناظم، کونسلر، کوئی بھی اس میں شامل ہے وہ لکھ لے، یا کوئی آدمی اس کی طرف سے اس لکھوا لے. یا مترجم ہے، جو کوئی مترجم بیچ میں قائم کر لے، اس کو زبان نہیں آتی تو وہ لکھوا لے. بالعدل، عدل کے ساتھ. واستشہدوا اشہدوا علی الدین، اور تم سے جب گواہی طلب کی جائے، واستشہدوا، جب گواہی طلب کی جائے اس دین کے معاملے میں تو گواہی دے دو، گڑبڑ نہ کرو. تو اس لیے فرمایا واستشہدوا شہیدین من رجالکم، چاہیے کہ 2 گواہ مقرر کیے جائیں. واستشہدوا، گواہ بنا لیے جائیں، 2 گواہ، شاہدین من رجالکم، جو تمہارے مردوں میں سے ہوں. ای بالغ المسلمین الاحرار، جو آزاد بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں، نابالغ گواہ نہیں بن سکتا. فإن لم یکونا الشاہدان، اور اگر 2 گواہ میسر نہ ہو، رجلین، مردوں میں سے، فرجل و امراتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لیں. یشہدون، جو گواہی دیں، ممن ترضون من الشہداء، جو گواہ تمہیں پسند ہیں، لدینہ و عدالتی، لدینہ و عدالتی، ان کے دینداری اور عدالت کی وجہ سے ان پر آپ کو اعتماد ہے تو ان کو گواہ بنا لو.
وتعدد النساء یہ عورتوں کی تعداد زیادہ اس لیے رکھی لاجل ان تزل، اس لیے کہ عورت بھول جاتی ہے، تنسا بھول جاتی ہے. فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے، ان تزل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے الشہادہ گواہی کو، لنقص عقلہن، عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے، وضبطہن، حافظے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اگر ایک عورت بھول جائے تو فتذکر احداہما، دوسری اس کو یاد دلا دے. بے تخفیف و تشدید، دونوں طرح کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے. تو وہ دوسری اس کو یاد دے، ذاکرۃ الاخری دوسری یاد دلا دے کہ نہیں ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. الناس، یہ تو بھولنے والی کو. وجملۃ الاذکار محل العلہ، یہاں پر اذکار جو ہے یہ محل علت، یعنی لام علت کے داخلے کا محل یہی ہے. اے لیتذکران ظلت ودخلت علی الظلال، لام علت زلال پہ اس لیے آیا ہے، سبب یہ زلال پہ اس لیے آیا ہے لأنہ سبب فی قرات، کیونکہ یہ اس کا سبب بن رہا ہے. وفی قرات، اور ایک قرات کے اندر بکسر، کسرہ کے ساتھ ہے، اور ان شرطیہ ہے. ورفع تذکر استنافی جوابہ، اور اس صورت میں کسرہ کے ساتھ بھی ہے، رفع کے ساتھ بھی ہے، اور تذکر یہ جملہ مستانفہ ہے اور اس کا جواب ہے. ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرنے گواہی دینے والے، اذا ما، جب ان کو بلایا جائے، ما یہاں پر زائدہ ہے دو، جب ان کو گواہی کی طرف بلایا جائے، الی تحمل الشہادتی و ادائها، کہ وہ شہادت دیں اور جو بات ہے اس کو ان کے سامنے آ کر ادا کر دیں، پوری بات بیان کریں، گواہی کو چھپانے کی اجازت نہیں. زمانے قدیم میں عورتیں بھی بہت بڑی عالمہ ہوتی تھی، بڑی بڑے فقہا میں بڑی بڑی خواتین گزری ہیں جن کا علم اور ان کے علم کا چرچا بڑے بڑے علماء تک پہنچ چکا تھا، اور بڑے بڑے علماء ان کے پاس جا کر دین سیکھتے رہے، ان سے مسائل معلوم کرتے رہے. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، بعض باریک نقطے ایسے ہوتے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ بہت بڑی عالمہ تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بڑے عالم تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ کسی معاملے میں یہ گواہ تھیں، کسی مسئلے پہ، ان کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی. تو جب جج کے سامنے، قاضی کے سامنے گواہی دینے کے لیے گئیں، قاضی نے کہا میں الگ الگ گواہی لوں گا. اس زمانے کے قاضی بھی آج کل کی طرح ان پڑھ نہیں ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے علماء ہوتے تھے اپنے وقت کا. سب سے بڑا عالم جو ہوتا تھا اس کو قاضی القضاء بنایا جاتا تھا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں، ایک باہر جائے اور اکیلے میرے پاس کمرے میں آ کے گواہی دینی ہے. اکیلے میں گواہی، یعنی وہ پوچھنا یہ سمجھنا یہ چاہتا تھا کہ ایک کچھ کہے گی، دوسری کچھ کہے گی، تو معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ نے کہا قاضی صاحب قرآن کے خلاف عمل کروا رہے ہو ہم سے، خود بھی قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہو. وہ چونک اٹھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے عورت ہو کے، کہ میں اتنا بڑا عالم اور مجھے یوں کہہ رہی ہے کہ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہو. قاضی صاحب کہنے لگے کہ اما جی کیا ہوا، میں نے قرآن کے خلاف کیا عمل کیا؟ فرمانے لگی قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ عورتیں دونوں اکٹھی گواہی دیں گی، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، اور آپ الگ الگ گواہی دے کر قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا. تو امت مسلمہ کی جو مائیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کیا علم ان میں تھا یا نہیں تھا. یہ آج کل جو یہ پروپیگنڈا اٹھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف بالکل آپ کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے خیر القرون کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیں کتنی بڑی بڑی عالمات تھیں. امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی، امام مالک کے سامنے بڑے بڑے جید علماء بیٹھ کے حدیث سیکھتے سنتے سناتے تھے. جب عبارت پڑھی جاتی تھی حدیث کی، کہیں پر کوئی غلطی ہوتی تھی یا املا ہوتی تھی، غلطی ہوتی تھی، کسی بڑے بڑے علماء آگے آج کل کے دور کے نہیں، امام مالک کے دور کے بڑے بڑے اکابرین، عبداللہ بن مبارک جیسے بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہوتے تھے. کسی کو اگر اس غلطی کا نہیں پتہ چلتا، اندر سے امام مالک کی بیٹی بیٹھی ہوتی، اندر سے دروازہ کھٹکھٹاتی. امام مالک کہتے بھائی کہیں غلطی ہو گئی ہے تلاش کرو. اتنی بڑی بڑی عالمات گزری ہیں خیر القرون میں. فرمایا ولا تسمو ان تکتبوہ ما شاہدتم، سستی نہ کرو اس معاملے میں لکھنے میں، جو ادار کا معاملہ اور اس کو لکھ لینا چاہیے. ما شاہدتم علیہ من الحق لکثرت وقوع ذالک، اور اس معاملے میں سستی نہ کرو، چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کہیں تم کہو کہ جی ہم تو تھک گئے ہیں تو ہم بار بار گواہیاں دینے نہیں جا سکتے تو ہم نہیں لکھ سکتے. فرمایا ایسا نہ کرو، بس دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی مقصود ہو اور یہ کام کر لو. صغیرن کان او کبیرن، قلیلن او کثیرن، تھوڑا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، لکھ لو. الی اجلہ، وقت متعینہ تک، وقت جلولہ حال من الہاء من تک فی تکتبوہ، یعنی جو وقت متعین ہوا ہے اس وقت کو لکھ لیجئے کہ کب دیے ہیں اور کب دینے ہیں. ذالکم ای الکتاب، یہ کتابت اقسط و اعدل، زیادہ انصاف کا معاملہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، واقوم للشہادۃ، اور زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لیے. یعنی ای اعون، یہ زیادہ معاون ثابت ہوگی، علی اقامتہما، یعنی علی اقامتہما لانہ یذکر فیہا،
یذکرھا، اس بات پر زیادہ معاون ثابت ہوگی گواہ قائم کرنے کی بنسبت بھی، لکھی ہوئی بات زیادہ بہتر رہے گی. وہ ادنا، اور قریب ہے، اقرب قریب ہے کہ اللہ ترتابو تشکو فی قدر الحق والعدل، کہ تمہیں شک ہو جائے اس بات میں کہ کتنا حق تھا یا وقت کیا ہے، شک ہو سکتا ہے، لہذا لکھ لو کوئی شک تاکہ باقی نہ رہے. الا ان تکون تجارتن حاضرتن، مگر ہاں تجارت حاضر ہو، دست بدستی سو دو، نقد نقد، آپ دکان پہ گئی، پیسے دیے کپڑے لیے، پیسے دیے جوتے لیے، آپ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وفی قرات بالنصب، اور ایک قرات میں نصب کے ساتھ ہے، تجارتن حاضرتن ایک قرات میں نصب کے ساتھ ہے. فتکون ناقصۃ و اسمها ضمیر التجارہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جس قرات میں یہ نصب کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں تکون ناقصہ ہوگا اور اس کا اسم ضمیر ہوگی. تو دیرونہا بینکم ای تنقصونہا ولا اجل فیہا، تو دیرونہا بینکم، جو معاملات تمہارے ساتھ آپس میں دائر ہے، یعنی نقص اس کے اندر نقد کی معاملہ کیا جا رہا ہے، دست بدست جو تمہارے آپس میں جو معاملات جاری رہتے ہیں، تو دیرون آپس میں چلتے رہتے ہیں، تو ان کو لکھنے کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے. فلیس علیکم جراح، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اللہ تکتبو، ان کو نہ لکھو. والمراد بہا، اس سے مراد یہ ہے کہ المتاجر فیہ، یعنی جو تجارت تم نقد بنقد کر رہے ہو، جو سامان ہے، سامان تجارت، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقد معاملہ ادھر سے پیسے ادھر سے چیز دے دی، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بشہدو اذا تبایعتم، اور جب بے کا معاملہ کرو تو اس پر بھی گواہ قائم کر لیا کرو، گواہ قائم کر لیا کرو. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ادفع الاختلاف، اختلافات کو دور کرنے کے لیے چیز آپ کے معاون ثابت ہوگی. وہذا ما قبلہ، یہ اوپر جتنی بھی بات بیان ہو گئی ہے، جو امر ہے ندب، یہ استحبابی حکم ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. آپس میں جو معاملات طے کیے ان کو لکھ لینا، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ لکھ لیں تاکہ جھگڑا اور گناہ نہ ہو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان اور تکلیف پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو. صاحب الحق، جو صاحب حق ہے، اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ، یہ نہیں کہ لکھنے والے نے ایسے کیوں لکھے، اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کو نقصان دے دیں، اس کو قتل کر دیں، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے لکھا، اس کو بیچ میں مار کے اس کو ہٹا دیا یا گواہوں کو مار دیا، جیسے آج کل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بے تخریف او امتناع من الشہادت، تخریف کے ساتھ یا گواہی سے اس کو روکنے کے لیے، اول کتابت یا کتابت سے روکنے کے ساتھ، او لا یضرہما، اور نہ نقصان دیا جائے ان دونوں کو، صاحب الحق کو بھی، بتکلیفہما ما لا یلیق فی الکتابت والشہادت، جو کتابت اور شہادت کے بارے میں جو مناسب نہیں ہے اس پر اس کو تکلیف بھی نہ دی جائے کہ زبردستی اس سے لکھوایا جائے. اس کو کوئی عذر ہے، کوئی جلدی ہے، کہیں آگے اس نے پہنچنے جانا ہے، کہ نہیں لکھو ہی لکھو، آپ کسی اور سے لکھوا لیں، تو اس صورت میں کسی اور سے لکھا لیں. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام کرو گے، مانہی تو مانو، جن سے تمہیں منع کیا ہے، فَإِنَّهُ فُسُوق، تو یہ نافرمانی ہے، خروج عن الطاعت، طاعت سے، فرمانبرداری سے نکلنے والی بات ہے. تو یہ لاحق ہوگا بکم تمہیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فی امرہ ونہیہ، جس کاموں کا انہوں نے حکم دیا اور جن سے انہوں نے منع کیا ہے. ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہیں، مصالح امورکم، تمہارے امور کی، تمہارے کاموں کی مصالح کو، حکمتوں کو وہ جانتے ہیں. حال مقدرہ ہے اور جملہ مستانف ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وان کنتم علی سفر، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافرین، اگر تم سفر کرے ہو، تداینتم، اور آپس میں تم نے معاملہ ادار کا کیا، ولم تجدوا کاتبا، اور سفر کی حالت میں تم نے لکھنے والا نہ پایا، فرہان، فی قراءۃ فروہن، ریحان اور روہن دونوں طرح سے پڑھا گیا، تو رہن رکھ لو، مقبوضۃ، جو قبضے میں دی گئی ہو، تستوثقون بہا، وبینت السنۃ جواز الرہن، اور سنت کے اندر راہن کے جواز کا بیان موجود ہے، فی الحضر، حضر میں بھی. یہاں قرآن کریم میں تو سفر کی وجہ سے، سفر کی حالت میں رہن رکھنے کا جواز ہے، لیکن سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نہیں، آپ مقیم بھی ہیں، رہ بھی رہے ہیں، وہاں پر وجود الکاتب، کاتب موجود بھی ہے، تو وہاں پر بھی آپ رہن رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں. فتقیید بہا، یہ فتقیید بما ذکر، یہاں پر جو قید لگائی ہے سفر کی، یہ اس لیے قید سفر کی اس لیے لگائی ہے، لأن التوسق فی اشد، کیونکہ سفر میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے سفر کی قید لگائی ہے، ورنہ رین آپ مقیم ہے، حضر میں بھی رین رکھ سکتے ہیں. وفاد قول مقبوضۃ، اور اس قول کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو، یعنی اس سے استفادہ یہ ہو رہا ہے کہ مقبوضہ، یہ جو لفظ مقبوضہ ہے، اشتراط القبض، رین میں قبضہ کرنا شرط ہے، پھر رین میں. والاکتفاء به من المرتہن ووکیلی، اس میں چاہے مرتہن خود قبضہ کر لے یا وکیل اس کا قبضہ کر لے، دونوں قبضہ کر سکتے ہیں. اب اگر خود موجود نہیں ہے، اس کا وکیل قبضہ کر لے. رین کا مسئلہ یہ ہے، مثلا ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مثال کے طور پر مجھے پیسے چاہیے، میں کہتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، تو آپ مجھے 10,000 دے دیں، تو آپ نے کہا جی ہم 10,000 اگر دے دیں تو ہو سکتا ہے آپ پیسے لے کر بھاگ جائیں، ہمیں واپس نہ دیں، کوئی ضمانت،
تو میں کہتا ہوں یہ میرا موبائل آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں پیسے آپ کو دے دوں گا آپ میرا موبائل واپس دے دینا، یہ میرا موبائل آپ کے پاس رہن ہے، اس کو رہن کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے رہن کا مسئلہ یہ ہے، رہن سے شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، سود بنے گا یہ۔ اب میں نے آپ کو موبائل دیا، آپ نے مجھ سے قرض لیے ہوئے، آپ موبائل کو اپنے پاس چھپا کر رکھ لیں، بس اس سے فائدہ نہیں لینا۔ آپ موبائل استعمال کرتی رہیں اور اپنے وقت پر اپنے پیسے بھی واپس لیں، آپ نے موبائل بھی استعمال کیا، پیسے بھی واپس لیے، تو یہ قرض پہ آپ نے فائدہ اٹھایا، لہٰذا یہ سود ہوگا۔ اس لیے رہن پر کسی طرح کا فائدہ اٹھانا، آج کل جو مکان رہن پہ رکھتے ہیں، زمینیں رہن پہ رکھتے ہیں، ان سے لوگ پیچھے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں، 5-10 سال بعد جب وہ بندہ پیسے واپس لیتا ہے، پیسے بھی واپس لے لیتے ہیں، اور 5-10 سال انہوں نے اس کے گھر سے اور اس کی زمین سے فائدہ بھی اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ سود ہے اور جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اگر بعض سے مطمئن ہو، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مطمئن ہے، اے دائن المدین، دائن قرض رکھنے والا اور قرض لینے والا، اللہ حق کی اپنے حق میں مطمئن ہے، فلم یرتہن، تو رہن نہ رکھیں، کوئی عرض نہیں ہے، فلیؤدی الذی اؤتمن اے المدین، تو وہ آدمی ادا کر دے امانت کو، یعنی رہن کو، جس کی ہے اس کو پہنچا دے، یعنی اعتماد ہے، آپ کو کسی پر اعتماد ہے کہ بھائی رہن نہ بھی رکھی، لکھا نہ بھی اس نے مجھے واپس کر دینے ہیں، تو آپ ویسے ہی کر لیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے فی ادائی، اس کی ادا کرنے میں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپائیے شہادت کو، اذا دعیتم لِإِقَامَتِهَا، جب تمہیں گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، دل گنہگار ہے، سارا ہی گنہگار ہے۔ دل کا ذکر اس لیے کیا، خُصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ، دل کا ذکر اس لیے خصوصاً کیا کہ دل محل شہادت ہے۔ وَلِأَنَّهُ إِذَا عَصِمَ، اور جب دل گناہ کرے گا تو تبعہ غیرہ، تو باقی عذاب بھی اس کی اتباع کریں گے، فَيُعَاقَبُ مُعَاقِبَةَ الْإِثْمَيْنِ، تو پھر سب کو سزا ملے گی، جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کو، جو اس کے مددگار ہیں ان سب کو بھی سزا ملے گی۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ لا یخفی علیہ شیء من، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ٹائم تو ہو گیا، اس پارہ ختم کرنے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، ابھی ویسے بھی 2 منٹ باقی بھی ہیں، 2 منٹ ادھر کے ہو جائیں گے تو مزید جو 5-7 منٹ لگ جائیں گے، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا تُبْصِرُوا، جو تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، اپنے دلوں میں، جو بات تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں کے اندر ہے، منن، یہ لفظ کیا ہے، من السوء والعزم علیہ، یہاں سے مٹا ہوا ہے، من السوء والعزم علیہ، یعنی کوئی برائی کی بات تم نے اپنے نفسوں کے اندر چھپائی ہے، یا اس کا کرنے پر تم نے ارادہ کر لیا ہے، او تخفوہ ای تسروا، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، یخبرکم، تمہیں خبر دے گا، بہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، المغفرۃ لہ، وہ معاف کرنے والا وہ، جس کو چاہے معاف کر دے، وہ یعذب من یشاء، جس کو چاہے سزا دے، تعذیبہ، والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط ورفع فهو، یہاں پر یغفر اور یعذب تقدیر ہوگی، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تم سے محاسبہ لے گا، اور وجزاکم، اور جزا پر بھی وہ قادر ہے۔ آمنا، صدقہ، تصدیق کی، رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بما انزل، اس چیز کی جو ان پر اتارا گیا، الیہ من ربی، ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، من القرآن والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی اس کی تصدیق کی، رسول بھی ایمان لائے، رسول نے بھی تصدیق کی، اور مومنین نے بھی تصدیق کی جو چیز اللہ نے اپنے نبی پر اتاری۔ عطف علیہ، یہ اس پر عطف ہے کہ مومنین بھی رسول کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی، کل، ہر ایک، اس کا تنوین جو ہے مضاف الیہ کے عوض میں واقع، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتی و کتبی، فرشتوں پر اور کتابوں پر، بالجمع والافراد، اس کو جمع اور افراد دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، وہ رسولی، اور سارے رسولوں پر، یقولون، وہ کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، ونؤمن ببعض ونکفر ببعض، کے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، کما فعل الیہود والنصارى، جیسے کہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، اور یہودی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا، تفریق کا یہ معنی ہے، تفریق کا مطلب فضیلت نہیں ہے کہ بعض کو فضیلت ہے اور بعض کو نہیں، وہ مسئلہ آپ نے پارے کے شروع میں پڑھ لیا۔ وقالوا سمعنا، اور کہا انہوں نے، ہم نے سن لیا، ومرتنا بھی، جو ہمیں حکم دیا گیا ہم نے اس کو سن لیا، سماع قبول، ہم نے اس کو مان لیا، واطعنا، اور ہم نے بات کو مان لیا۔ نسألک، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر آنا، المرجع بالبعث، یعنی مرنے کے بعد لوٹ کر آنے کی جگہ تیرے پاس ہی ہے، تیری طرف ہی رجوع ہوگا۔ ولما نزلت الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، التی قبلها، جو اس سے پہلے ہے، شک المؤمنون،
تو مومنین کو شک ہوا من الوسوسۃ وسوسوں کے بارے میں کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ تو کام بڑا خراب ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ وساوس آتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں گناہوں کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی سوالات کریں گے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، اللہ ہر چیز کا محاسبہ کریں گے۔ بعض کا گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اگرچہ اس کو کیا نہیں جاتا تو کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ وشق علیہم المحاسبۃ، ان پر محاسبے کی یہ بات بڑی شاک گزری، ڈر گئے کہ بعض کا دل میں دماغ میں وسوسہ آتا ہے، کام کرتے نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں، کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ پھر تو ہم بچ نہیں سکتے۔ بڑا ڈر لائق ہوا صحابہ کرام کو، اللہ نے یہ آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کی جان کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی اس کی قدرت کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق جو وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی تکلیف ہوتی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، جو کام کیا ہے اس پر اجر یا ثواب ہوگا، اس پر گناہ اور سزا ہوگی، جو کیا نہیں ہے محض خیال یا ارادہ آئے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو گناہ کا کام کیا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، من الشر، شر وغیرہ، وزر اس کا بوجھ، ولا یؤاخذ احد بذنب احد، کسی دوسرے کے گناہ پر کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، ولا بما لم یکسب، اور اس گناہ پر بھی نہیں پکڑو گی جو گناہ کیا نہیں ہے، محض ارادہ آیا مما وسعت بھی نفسو، جو اس کے دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، صرف اس پر گناہ اور پکڑ ہوگی جس کام کو اس نے اپنے ارادے سے کر لیا ہے، محض خیال آیا، ارادہ پیدا ہوگا یہ گناہ کر لوں، تو جب تک گناہ کیا نہیں ہے اس کو لکھا بھی نہیں جاتا۔ قولوا، یوں کہو، ربنا اے ہمارا رب، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مؤاخذہ نہ کر، بالعقاب، سزا کے ساتھ، ان نسینا، ہماری بھول پر، اخطانا، ہماری خطا پر، ترکنا الصواب لا عن عمد کما اخذت به، یعنی جو کام ہم نے عمدن نہیں کیا، جو غلطی سے ہو گیا یا اس سے پہلے جو ہو گیا تو اس کو ہم سے معاف کر دیجیے، جو ہم سے بھول سے ہو گیا، خطا سے ہو گیا، وقد رفع اللہ ذلك عن هذه الامه، اس امت سے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو اٹھا دیے، ان مشقتوں کو، ان دشواریوں کو اللہ تعالی نے اس امت سے اٹھا دیا، جس طرح پہلی امتوں پر تھیں، کما ورد فی الحدیث فسواله اعتراف بنعمت اللہ، یہاں پر اس کا جو سوال کیا جائے گا وہ صرف اعتراف نعمت کے ساتھ، آپ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو اعتراف نعمت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اوپر تو نے یہ نعمتیں کی ہیں کہ ہمارا مواخذہ ارادے پر نہیں ہوگا، ہمارا مواخذہ صرف گناہ کرنے پر ہوگا، تو یہ جو سوال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یہ مانگنا اعتراف نعمت کے طور پر ہے کہ یا اللہ تیری نعمت ہے کہ وساوس پر، خیالات پر تو نے ہمیں عذاب نہیں دینا، ربنا اے ہمارا رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈال ہمارے اوپر بوجھ، نہ ڈال ہمارے اوپر اسلن بوجھ، امرن ثقیلا، امرن یسکل علینا حملہ، ایسا معاملہ جو بہت بھاری ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، بنی اسرائیل پر، من قتل النفس، جب ان سے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی، اپنے آپ کو قتل کیجئے، توبہ کے معاملے میں تب توبہ قبول ہوگی، صرف کہنا یا اللہ ہماری توبہ، کوئی اعتبار نہیں، اپنے آپ کو قتل کیجئے، بوجھ تھا ان پہ، وہ اخراج ربع المال، چوتھے ایسا مال پھر زکات میں دینا ہوتا تھا، فرض کریں کسی آدمی کے پاس 4,000 روپے ہیں، 1,000 زکات دینی ہوتی تھی، 4,000 میں 1,000 زکات دینی ہوتی، اللہ نے آپ کے لیے کتنا آسان کیا، وہ قرضی موضع النجاسہ، اور جس جگہ پر نجاست لگ جاتی تھی اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا، اور آپ کے لیے کتنی آسانی کہ اس جگہ کو دھونا پڑتا ہے، تو پہلی امتوں پر بڑی مشقتیں تھیں، 40 میں حصہ زکات ہے ہمارے اوپر، ان پر چوتھا حصہ زکات تھی، دیکھیں اگر کسی کے پاس 400 ہیں، فرض کریں 400 ہیں، تو 100 ان کو زکات دینی پڑتی، اور اگر 4,000 ہے تو 1,000 دینا پڑتا، 4 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ دینا پڑتا، اور ہمیں 400 میں صرف 10 روپے ہیں، اور 4,000 میں صرف 100 ہیں، اور 4 لاکھ میں 10,000 بنتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا ان پر کتنی مشقتیں ڈالی، تو ہم اعتراف نعمت کے طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر یہ بار نہ ڈال، تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، اور پھر ان کے لیے ضروری تھا نماز مسجد میں پڑھیں، باقی کسی جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ہمارے لیے کتنی آسانی کی، پوری زمین کو مسجد بنا دی، جہاں چاہے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جس جگہ نماز کا وقت رہے وہیں پر پڑھ لیں، ان کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہمارے لیے پانی اگر نہیں ہے تیمم کر لیجئے، اور جہاں پر کپڑے پر گندگی نجاست لگ جاتی، بچہ فرض کریں کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے، اب اس کپڑے کو کاٹ کے پھینک دیں، خون لگ جاتا ہے کاٹ کے پھینک دیں، کتنا مشکل تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، اور یہاں تک تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اگر رات کو گناہ کرتے تھے، فرشتے آ کے اس کے دروازے پہ لکھ کے جاتے تھے کہ اس نے فلاں گناہ کیے،
اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو جاتا اس کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کو قتل کرنا ہی لازم ہوتا. اور ہماری شریعت میں مسئلہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق اگر مل رہی ہو مسلمان ہو جاتے ہیں. مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، مال غنیمت کو رکھتے آگ آ کر اس کو جلا دیتی. ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. من التکالیف والبلاء، ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں ان کے اندر ہمیں مبتلا نہ کر. واعف عنا، ہمیں معاف فرما. امحو ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے. ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما. پھر رحمت زیادت علی المغفرہ، یعنی رحمت مغفرت سے بھی زیادہ ہو، اسی ہمارے اوپر رحمت عطا فرما، رحمت نازل فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا سردار ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے. سیدنا و متولی امورنا، اور ہمارے معاملات کا متولی تو ہی ہے، سب کچھ تیرے سپرد ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. باقامت الحجت الغلبۃ فی قتالہم، میدان جنگ کے اندر ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ہمیں غلبہ عطا فرما، دلائل میں ہمیں غلبہ عطا فرما. فإن من شان المولا ان ينصر موالیہ، کیونکہ جو آقا ہوتا ہے، آقا اس کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں. ینصر موالیہ علی الاعداء، دشمن کے مقابلے میں. فی الحدیث لما نزلت هذه الآیہ، حدیث میں آتا ہے جب یہ والی آیت نازل ہوئی، فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل له عقیبہ کل کلمۃ قد فعلت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو آیت پڑھی، جو جو حصہ اس کا پڑھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یوں کہے جاتے قد فعلت قد فعلت قد فعلت، یعنی میں نے منظور کیا، میں نے قبول کیا. چلیں الحمدللہ یہ صورت ہو گئی مکمل.